اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم عزیزان محترم، جیسے کہ آج 14 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے، آج کا جو میرا دوسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار متعال سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ سے انسان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کیوں ہوں۔ عزیزان محترم، آج میں آپ سے کسی ایک واقعے کی بات نہیں کرنا چاہتا، آج ہم اپنی پوری زندگی کی بات کریں گے۔ اس ایک سوال سے شروع کرتے ہیں کچھ اس طرح: انسان اس دنیا میں کیوں آیا؟ سوال ہے، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا۔ ہم پیدا ہوئے، بچپن گزرا، جوانی آئی، پھر آدمی مال کے پیچھے بھاگا، کامیابی کے پیچھے بھاگا، لوگوں کی نظروں میں عزت کے پیچھے بھاگا، اور ایک دن سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے، میں کس کے لیے بھاگ رہا ہوں؟ قرآن میں اس کا اللہ پاک جواب دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں بتاتا ہے کہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر! کیا فرماتا ہے؟ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کیا میں دن میں کتنی عبادت کر لیتا ہوں؟ کیا میں کتنے نفلی روزے تو دور کی بات، کتنے فرض روزے میں صحیح طرح ادا کر لیتا ہوں؟ کیا میرا معاشرے کے ساتھ برتاؤ صحیح ہے؟ کیا اخلاق میرا صحیح ہے؟ کیا باہر دکھاوا کرتا ہوں یا گھر میں بھی میں ویسے ہی ہوں؟ یہی سوال ہے۔ لیکن عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے ذہن میں ہوتا۔ عبادت کا مطلب ہے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا۔ نماز اللہ سے کنیکشن ہے۔ کیسا کنیکشن؟ کیا چیزیں کنیکشن ہے اللہ سے؟ پہلی بات، روزہ اللہ سے کنیکشن ہے، صدقہ اللہ سے کنیکشن ہے، والدین کی خدمات اللہ سے کنیکشن ہے، کسی مظلوم کی مدد اللہ سے کنیکشن ہے، اور سب سے گہری بات یہ ہے کہ گناہ کا موقع ہو اور انسان اللہ کو یاد کر کے رک جائے، یہ بھی اللہ سے تعلق ہے، یعنی کنیکشن ہے۔ ذہن محترم، کبھی سوچا ہے جب کوئی انسان اکیلا ہوتا ہے اور اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، پھر بھی وہ گناہ سے رک جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یقین ہوتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی یہی تقویٰ ہے۔ اللہ سے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی۔ مشکل آئے گی ذہن میں، کبھی دل ٹوٹے گا، کبھی اپنے دور ہوں گے، کبھی دعا کا جواب دیر سے ملے گا، کبھی انسان کہے گا یا اللہ میری سن کیوں نہیں رہا۔ لیکن مومن کا رشتہ صرف خوشی میں اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مومن کہتا ہے خوشی ملی تو تیرا شکر، مشکل آئی تو تیرا صبر، گناہ ہو گیا تیری طرف توبہ، اور موت آئی تو تیرا ہی انتظار،
یہ اللہ سے رشتہ ہم اکثر اللہ کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں. جب پیسہ چاہیے تو اللہ، جب امتحان ہو تو اللہ، جب بیماری ہو تو اللہ، جب مشکل ہو تو اللہ. لیکن جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے پھر اللہ کہاں؟ اللہ اکبر. یہی انسان کی سب سے بڑی غفلت ہے. اللہ کو صرف مشکل کا سہارا مت بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنا. نماز کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں. نماز کو بوجھ سمجھنا، نماز کو ملاقات سمجھنی ہے. جب ہم وضو کر کے مصلی بچھاتے ہیں نا تو سمجھو دنیا کے شور سے نکل کر اپنے رب کے سامنے جا رہے ہیں. اور جب سجدے میں جائیں گے جاؤ تو اپنے دل کی بات پر کہو، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، میرا نفس مجھے بھٹکاتا ہے، کبھی میں تجھے بھول جاتا ہوں، لیکن تو مجھے نہ بھولنا. میں تیرا در سے دور چلا جاؤں تو مجھے واپس بلا لینا، میرے دل کو اپنی یاد سے زندہ رکھنا. اس پہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعنی اللہ کا ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خود کہ اللہ کے سکون سے دلوں کو سکون، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دنیا ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہے ذہن محترم، لیکن دل کا اصل سکون وہ اللہ دیتا ہے. اور پھر ایک دن انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. جو کپڑے پہننا ہے وہ رہ جائیں گے، جو پیسہ جمع کیا ہے وہ رہ جائے گا، جو گھر بنایا ہے وہ رہ جائے گا. لوگ کچھ دن یاد کریں گے، پھر دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہے گی. لیکن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس وقت نہ فالوور کمائیں گے، نہ لائق، نہ شہرت، نہ لوگوں کی تعریف. صرف یہ سوال ہوگا تم اپنے رب کے پاس کیا لے کر آئے؟ اس لیے زندگی کو آج سے بدلنا ہے عزیزان محترم. کل سے نہیں، کل شیطان کا، یہ کہنا شیطان کا ہے کل. جب نماز کا وقت آئے، شارٹ فارمولا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے نماز پڑھنی ہے. 17 منٹ لگتے ہیں پوری دن کی نمازوں میں. جب ماں باپ پکاریں تو جواب دینا ہے. جب گناہ کا موقع آئے انسان پہ، انسان کے جب نفس بھڑکائے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، مصلی بچھا لینا ہے یا قرآن پڑھنے بیٹھ جانا ہے. کسی بھی طرح اللہ کا ذکر میں یاد کرو اللہ کو، کسی بھی طرح. جب کسی سے غلطی ہو جائے پھر بھی تو فوراً توبہ کرو. تقوی والے شخص کی علامت ہی یہ فوراً توبہ کرنا. جب کسی کے ساتھ غلط کرو تو معافی مانگو فوراً. جب رزق ملے تو شکر کرو، جب مشکل آئے تو صبر کرو، اور جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے دروازے پر چلے جانا ہے. کیونکہ عزیزان محترم دنیا کے دروازے کبھی بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، اپنی زندگی اللہ کے نام کر دینی ہے. پھر تمہاری نماز صرف حرکات نہیں رہیں گی، ملاقات بن جائے گی. تمہارا صبر صرف مجبوری نہیں رہے گا، عبادت بن جائے گا. تمہاری خدمات صرف اچھائی نہیں رہے گی، ثواب بن جائے گی. اور تمہاری پوری زندگی اللہ کی طرف سفر بن جائے گی. یا اللہ عزیزان محترم آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی
पहचान दे, हमें अपने करीब बंदा बना, हमारे दिल को अपनी याद से ज़िंदा कर, हमारी नमाज को कबूल फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। और जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र आए तो हम तेरे सामने ऐसे आए कि तू हमसे राज़ी हो। और या अल्लाह, हमें दुनिया में भी अपना बना और आखिरत में भी अपना बना, और अपनी रहमत से महरूम ना फरमा। इलाही आमीन। और बस आखिरी चंद अल्फाज यही कहना चाहूँगा। आज जुम्मे का दिन है। रिवायत के मुताबिक जुम्मे के दिन ये वो दिन है कि अगर कोई जवान या कोई बंदा, ज़्यादातर जवान के तज़किरा, कोई जवान तौबा करे तो समंदर की मछलियाँ उसके लिए तौबा करती हैं, अल्लाह की तमाम मखलूक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। तो ज़न मोहतरम, कि जुम्मे का एक मुबारक दिन है। इस दिन हमें अपने आप को बदलना है और तौबा की तरफ लपटना है। और जब जुम्मे के दिन हो तो परवरदिगार की तरफ लपटना है, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपटना है, अपने कारोबार छोड़ के अल्लाह की तरफ बढ़ना है। अल्लाह पाक हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह पाक हमारे तमाम सग़ीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए।